اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وعد اللہ، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ضرور بالضرور انہیں اس دین کے ذریعے سے اقتدار بخشے گا جسے اللہ کی ذات نے ان کے لیے ارتضیٰ لہم پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، اور ضرور بالضرور بدل دے گا، مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد ان کے حالات کو امن کے ساتھ، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ بس میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ومن کفر بعد ذلک، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت نازل فرمائی جب کہ مکہ مکرمہ میں بہت مسلمان ظلم برداشت کر چکے تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تو آ گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیشہ دشمن کا خوف رہا کرتا تھا، ہر وقت ہتھیار، تلواریں، نیزے اپنے ساتھ مسلمان رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا اور پوچھا، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہماری زندگی میں سکون ہوگا اور ہم اپنے ہتھیار کھول سکیں گے، رکھ سکیں گے، کیا ایسا وقت بھی کوئی آئے گا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی سے فرمایا، جی بہت جلد آئے گا، اور یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ چنانچہ پھر دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں آدھی دنیا تک اسلام جو ہے وہ وسیع ہو گیا اور پھیل گیا، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور مسلمانوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اس وقت کے اول مخاطبین، اول جو لوگ ہیں جن کو خطاب کیا جائے وہ تو صحابہ کرام ہیں، اور اول وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن اترا ہے اور وہ اس پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ایمان والے اور سب سے پہلے نیک عمل کرنے والے وہ صحابہ ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں میں سے جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور ایمان لانے والے ہوں گے، اللہ نے ان سے 3 وعدے فرمائے، اور تاکید در تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ تاکید کہتے ہیں لام کا بغیر الف کے ہونا، لا یستخلفنہم، اور نون تشدید والا ہونا۔ اب ایک لفظ کے اندر یہاں پر لام بھی شروع میں ہے اور نون بھی ہے تشدید والا، تو ضرور بالضرور، ضرور بالضرور اللہ ایک تو خلافت عطا فرمائے گا، دوسرا وعدہ ضرور بالضرور اللہ تمہارے ذریعے سے اس دین کو چمکائے گا، جس دین کو اللہ کی ذات نے پسند کیا وہ دین اسلام ہے،
جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ اللہ کے ذات نے دین کو مکمل کر دیا اور اس کو تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ اور تیسرا وعدہ فرمایا کہ اس خوف کے حالات کے بعد اللہ امن بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، وہاں بھی تاکید در تاکید ہے، قسمیں اٹھا لی جائیں، مضبوط انداز میں بات کر لی جائے، اللہ کی قسم یقین کرو ضرور بالضرور ایسا ہوگا۔ تو یہ 3 وعدے یہاں پر فرمائے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تینوں کے تینوں وعدے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ کہلاتا ہے، اور ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلافت بھی عطا فرمائی ان کو، اور اس کے بعد دین کو چمکایا بھی کہ صحابہ کے دور میں آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے غلبہ عطا فرمایا، اور امن ایسا ہو گیا، ایسا امن ہو گیا کہ پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے، پھر ایسا وقت آیا کہ ایک لڑکی جو کہ لدھی ہوئی ہو زیورات کے ساتھ، وہ اکیلی سفر کرے تو کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ساری چیزیں خلافت راشدہ 30 سال کا عرصہ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے 6 ماہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ منہج نبوت کے مطابق جو ساری کے ساری خلافت تھی، جیسے حضور نے نظام چلایا تھا اسی کے مطابق ان حضرات نے نظام کو چلایا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور فرمایا کہ شرک نہیں، لیکن جو اس کے بعد پھر ایسا کرے تو وہ بڑے نافرمان ہیں، جو اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت راشدہ کو قرآن کریم کے اندر نص قطعی سے یہ بات خلفائے راشدین کی خلافت جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرما دیا کسی ایک موقع پر، جب کہ لوگوں نے کہا کہ ہم جانور دیتے ہیں اور رسی نہیں دیتے، تو فرمایا کہ اَيُنْقَصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جائے، ابوبکر زندہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، دین میں کمی ہم برداشت کسی صورت نہیں کریں گے۔ اب چاہے پھر منکرین ختم نبوت کا معاملہ آیا، مسلمہ کذاب کا معاملہ آیا، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ آیا، ارتداد کا معاملہ آیا، لیکن اسلام پر ان حضرات نے حرف نہیں آنے دیا، اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کہ ایک تو نظام تب قائم ہوگا جب کہ نظام صلاۃ قائم ہوگا، نظام زکوٰۃ قائم ہوگا، رسول کی اطاعت ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور اگر بادشاہت مل جائے، ساری چیزیں مل جائیں، نظام صلاۃ قائم نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بنے تو فرمایا اور فرمان لکھا، کہا کہ تمام گورنروں کی طرف کہا نماز کا اہتمام کرتے رہے اور قائم کرتے رہے تو امید رکھتا ہوں باقی کام بھی مکمل کر سکو گے، لیکن اگر نماز کے اندر کمی رہی تو مجھے امید نہیں ہے کہ باقی کام بھی تم کر سکو گے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں بے بس کر دیں گے، یعنی معجزین فی الارض، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ سے بھاگ نکلیں گے اور اللہ کی ذات کی پکڑ میں نہیں آئیں گے اور اللہ کو بے بس کر دیں گے، نہیں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال ان 3 آیات کے اندر، اور خصوصاً جو پہلی آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 جو ہے، یہ آیت استخلاف کہلاتی ہے، جس میں خلافت کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والے مسلمان صحابہ کرام کو ہی وہ وقت عطا فرمائے گا جس میں خلافت بھی ہوگی، دین بھی بلند ہوگا اور امن کے حالات بھی ہوں گے، اور ایسا اللہ کی ذات نے کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔